سامعین آداب، جو لوگ دوسروں کو برا بنا کر خود اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت ایک ایسا آئینہ ہے جو چالاک سے چالاک انسان کا بھی نقاب اتار دیتا ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے لوگوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ آج کی کہانی کچھ اسی بات پر مبنی ہے، تو اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف، جس کا نام ہے وہ سنگ دل نہیں تھا۔ ایک راجا تھا، وہ بہت گھمنڈی تھا۔ اسے اس بات کا بے حد غرور تھا کہ میں راجا ہوں، سب میرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، میرے اختیار میں سب کچھ ہے، جس کو چاہے میں پھانسی کا حکم دے دوں اور جس کو چاہے میں آزاد کر دوں۔ اس کے محل میں ایک بہت بڑا پنجرا تھا جس میں ایک طوطا بند تھا۔ وہ سخت دل راجا کی ہر حرکت کو دیکھتا اور دل ہی دل میں سوچتا، دیکھنا ایک نہ ایک دن اس کا گھمنڈ ضرور چکنا چور ہوگا۔ کتنا نادان ہے یہ بھی نہیں سوچتا سب اللہ ہی کرتا ہے، جس کو چاہے وہ عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ ایک دن محل میں شور مچا کہ ایک چرواہا چوری کرتے پکڑا گیا ہے، آج راجا اس کا فیصلہ کریں گے۔ دربار سجا، چرواہے کو راجا کے سامنے پیش کیا گیا۔ راجا نے کہا، تم نے چوری کی ہے؟ چرواہے نے کہا، نہیں جاپنا، میرا اللہ گواہ ہے، میں بس محل کے باہر اپنی بکریاں تلاش کرنے آیا تھا اور میری اس تلاش کو چوری کا نام دے دیا گیا۔ میں بے قصور ہوں، مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، مجھے رہا کر دیں۔ راجا نے کہا، نہیں، سارے ثبوت تمہارے خلاف ہیں، اس لیے تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے راجا نے سیناپتی کو حکم دیا، اسے قید خانے میں ڈلوا دو۔ یہ کہتے ہوئے راجا جیسے ہی وہاں سے جانے کے لیے اٹھا، خبر ملی رانی سیڑھیوں سے گر گئی ہیں۔ راجا گھبرا کر محل کے اندر دوڑا، لیکن دیکھا تب تک رانی اس دنیا کو الوداع کہہ چکی تھی۔ راجا پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ کچھ دنوں بعد سیناپتی نے راجا سے آ کر کہا، جہاں پناہ کئی دن گزر چکے ہیں، اب بتائیے اس چرواہے کو کیا سزا دیں گے آپ؟ وہ بہت رو رہا ہے، کھانا بھی نہیں کھاتا، آپ کوئی فیصلہ سنا دیں۔ راجا نے کہا، ٹھیک ہے، کل میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ یہ کہہ کر راجا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات بہت ہو چکی تھی، راجا گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا، کیوں نہ اس طرف چلا جائے جہاں وہ چرواہا بند تھا۔ یہ سوچ کر وہ قید خانے کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ وہاں پہنچا ہی تھا، اس کے کانوں میں دبی دبی سی سسکیوں کی آواز آئی۔ یہ آواز اس چرواہے کی تھی جو کہہ رہا تھا، اے رات کو دن اور دن کو رات بنانے والے، اے زمین و آسمان کے مالک، تو ہر شے پر قادر ہے، مجھے جلد اس آزمائش سے نکال، مجھے دشمن کے سامنے رسوا نہ کرنا، ظالم کے آگے مغلوب نہ ہونے دینا۔ اے رب، میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، تو سب جانتا ہے، مجھے تیرے کلام کا سہارا ہے یہاں۔ میں جب مشکل میں پڑا تو نے مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا۔ تو دیکھ رہا ہے میں کتنی تکلیف میں ہوں، محنت کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا، یوں ہی اگر اسی قید خانے میں پڑا رہا تو ان سب کا کیا ہوگا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی عادت کے مطابق سورہ یاسین پڑھنی شروع کی، جو اسے زبانی یاد تھی۔ ایک ہلکی سی سسکی
اور لرزتے دل کے ساتھ اپنی پرکشش آواز میں وہ بولا، یہ قرآن کا دل ہے، میں نے اسے اپنے دل میں بسایا ہے یا رب۔ یہی سچ بھی ہے، اس کو پڑھنے سے تمام آفتیں دور ہو جاتی ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ میری ماں کہتی تھی جو شخص اس کو صبح کے وقت پڑھے گا تو شام تک اللہ کی امان میں رہے گا۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو، اگر میں مر گیا تو میری مغفرت کرنا، اسی لیے میں یہاں ہر لمحہ تیرا پیارا عظیم کلام پڑھتا رہتا ہوں۔ اور پھر اچانک اس کی آواز ایک گہری خاموشی میں تبدیل ہو گئی۔ تبھی پیچھے سے اس کے کانوں سے آواز ٹکرائی، اس کو آزاد کر دو۔ اس نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو سامنے راجا کھڑا تھا جو اپنے سیناپتی سے یہ کہہ رہا تھا، جانتے ہیں جو آدمی کل تک ایک مجرم قرار دے کر قید خانے میں مجبور سسک رہا تھا، آج ایک لمحے میں اسے رہائی مل چکی تھی۔ جاتے وقت راجا نے اس سے بس اتنا ہی کہا، تم ہار کے بھی جیت گئے اور میں جیت کے بھی ہار گیا۔ مجھے یقین ہو گیا تم بے گناہ ہو، کیونکہ جو رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے اپنا حال دل کہے، اس سے مدد مانگے، اس کے کلام کو اپنے دل میں بسائے، تو وہ کیسے مجرم ہو سکتا ہے؟ اگلی صبح راجا نے خود کو بہت بدلا محسوس کیا۔ وہ گھمنڈ، وہ سنگ دلی، سب کچھ ایک پل میں کہیں دور جا چکی تھی۔ وہ طوطا بھی اب پنجرے سے آزادی پا چکا تھا اور کھلے آسمان میں اڑان بھر کر وہ سوچ رہا تھا، انسان کے کردار کی دو ہی منزلیں ہیں، یا دل میں اتر جائے یا دل سے اتر جائے۔ اس کا اشارہ سنگ دل راجا کی طرف تھا۔ ادھر چرواہا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، ادھر راجا ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، سچ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ اب وقت ہے آپ لوگوں سے الوداع کہنے کا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی نئے کہانی، قصے یا موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔